وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ صف آیت نمبر 8۔ آج کا موضوع، کیا ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے نور کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى الى الاسلام والله لا يهدي القوم الظالمين۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سامعین اکرام، سورہ صف آیت نمبر 8، لفظی ترجمہ، یریدون، وہ یہ چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ یہ کام کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ سامعین اکرام، سورہ صف ہے اور اس میں مرکزی مضمون یہ ہے اخلاص، اور غیر مخلص لوگوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہیں کہ تم کیوں ایسی بات کرتے ہو جو کرنے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اور اس کے سلسلے میں سامعین اکرام، ہم نے یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھا کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو تکلیف دی، پھر اس کے نتیجے میں ان کے دل جو ہے وہ ٹیڑھے ہو گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ بھئی تم سدھر جاؤ، اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لو اور اس کے راستے پر چل پڑو۔ تو انہوں نے ان پہ جادوگر ہونے کا الزام لگا دیا اور مختلف الزامات ان پہ لگائے، اس کی میں نے وضاحت آپ کو کر دی ہے۔ آج کا جو سبق ہے، جو ترجمہ اور تلاوت آپ نے سنی ہے، اس میں مطلب یہی ہے اس کا کہ غیر مخلص لوگ جو ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں، ہم یا حق کی ترویج کرنے والے ہیں، یعنی دنیا میں جو بھی انسان پایا جاتا ہے وہ تو یا حق کی مدد کرنے والا ہے یا حق کے خلاف ہے۔ وہ یہ تھوڑا سا مضمون جو ہے اپنے ذہن میں بٹھا لیں اور دیکھیں، قرآن کے سیاق و سباق کو دیکھ کر ہی آپ کو قرآن کی صحیح سمجھ آ سکتی ہے۔ تو اس کے بعد جو آیت ہے وہ کیا ہے؟ آیت نمبر 10، کہ بھئی تم میرے ساتھ ایک تجارت کر لو، اے مومنو، اے غیر مخلص لوگو،
تم میرے ساتھ ایک تجارت کر لو، مجھ پر ایمان لے آؤ اور اس کے میرے رسول پر بھی، اور کوشش کرو اللہ کی راہ میں اپنی مال و جان کے ساتھ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم ایسا کرو گے تو تمہارے گناہ کو میں بخش دوں گا اور تمہیں جنت دوں گا، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اور دنیا میں بھی تمہیں فتح نصیب کروں گا۔ اور پھر آیت نمبر 14 میں ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے کہ تم میرے دین کی مدد کرنے والے بنو، کونو انصار اللہ، اللہ کی مدد جو ہے وہ دین کی مدد ہوتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی بھی مثال دی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ساتھیوں سے کہا کہ بھئی اللہ کی راہ میں میری مدد کون کرے گا، تو جو ان کے مخلص دوست تھے انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں، تو ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں پر فتح دے دی۔ بہرحال دیکھیں، میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو اگر آپ چراغ الہی کو، نور اللہ یعنی اللہ کے نور کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر تو بات ایک طرح کی ہے۔ اگر آپ نور الہی کو قبول نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالواسطہ اس نور الہی کو اپنے اعمال سے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے، دیکھیں، ایک تحریک ہے، یا آپ اس کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سب سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں۔ ایک تحریک ہے، تو اسلام تو ایک تحریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے دین کو یعنی اللہ تعالیٰ تک لوگوں کا پیغام پہنچائے، اور اس کے پھیلانے میں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انبیاء اور رسول کو بھجوائے۔ وہ انبیاء اور رسول آ کے اللہ کے پیغام جو ہے پھیلاتے ہیں اور اس کی تبلیغ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کے امتی ہیں وہ بھی اپنے رسول کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر دین کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ دین کو پھیلانے والے لوگ ہیں، اور ایک دین کو مٹانے والے لوگ ہیں۔ اب ظاہر ہے، دیکھیں، یہ بات ذرا سمجھنے میں اتنی مشکل نہیں ہے، تھوڑا سا آپ میری طرف متوجہ ہو نا، تو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے یہ بات بتاؤں، یا تو آپ دین کے مددگار ہیں، اللہ کے مددگار ہیں، نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ کی جو دین ہے اس کے آپ عملی طور پہ جب خلاف کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو مٹانے کی آپ کوششوں میں بالواسطہ طور پہ شریک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، میرا نور کامل ہو کے رہے گا، واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ پھیلا کر رہے گا کیا مطلب؟ نور جو ہے یہ پھیلتا رہے گا۔ ایک تو نور صحیح حالت میں ہوگا۔ نور کیا ہے؟ یہ قرآن ہے اور صاحب قرآن ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ کا دین جو ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات جو ہیں، یہ انوار ربانی ہے، یہ روشنی ہے۔ یا تو آپ روشنی کو قبول کر کے اس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزاریں، اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو بالواسطہ آپ دین کے خلاف چل رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں عملی طور پہ تو کوئی سمجھنے میں، یا انسان دین کے مطابق عمل زندگی گزارے گا یا دین کے خلاف گزارے گا۔ جب انسان دین کے خلاف زندگی گزارنے لگتا ہے، اس کے بعد یہ بالواسطہ دین کو مٹانے کی کوششوں میں شریک ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ یہ دین میں پہنچا کے رہوں گا۔ واللہ متم نورہ، اگرچہ ناشکر لوگ یہ نہیں چاہتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا نور جو ہے وہ پھیلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کرتا رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں میں پھیلائیں، اس کی تبلیغ کریں، دعوت اللہ کریں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا رہے گا، یہ پھیلتا رہے گا، اور جو دین ہے یہ مکمل اور صحیح سالم حالت میں قیامت تک موجود ہوگا۔
یعنی جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے کیا ہے؟ قرآن اور نبی کا طریقہ، یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ روشنی کی حیثیت رکھتی ہیں، اس کے بارے میں آپ نے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے نور سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو لوگ اس کو قبول نہیں کرتے تو وہ بالواسطہ اللہ تعالیٰ کے نور کو یعنی نور کو مٹانے کی کوششوں میں لگے رہتے ہیں۔ یہاں نور کی تشبیہ اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن وہ شعر ہے نا کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تو چراغ تو پھونکوں سے مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چراغ ہے، عام چراغ تو آپ پھونکوں سے بجھا لیں گے، لیکن جو نور ربانی کا چراغ ہے جو ہمارے پاس ہے اور جو بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، یعنی بعض لوگوں کے دلوں میں ہے، فی قلوب اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، ایسے گھروں میں وہ لوگ رہتے ہیں، فیہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ تو یہ بعض لوگوں کے دل میں تو روشن ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ یہ کتاب اور سنت جو ہے آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے کہ یہ اپنے اصل حیثیت سے موجود ہے، اور تا قیامت یہ نور الہی کی شمع جگمگاتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ تو جب جگمگاتی رہے گی اور اس سے جو طالبان مولا ہیں، جو اللہ کو چاہنے والے ہیں، اس سے استفادہ کرتے رہیں گے، یعنی ایسے لوگ کتاب اور سنت کے حامل لوگ جو ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ سچے لوگوں سے تعبیر کرتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو بچاؤ اور سچے لوگوں کے ساتھ مل جاؤ، کونوا مع الصادقین۔ تو میرے خیال میں اب آپ کی تھوڑی تھوڑی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ہم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مسلمانوں میں سے، مضمون صورت کا جو ہے وہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص پر، خالص دین کو قبول کرنے پر آمادہ کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی ہم آیت پڑھیں گے بھی انشاءاللہ کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے، دردناک عذاب سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں دیکھیں یہ مضمون جو ہے یہ مومنوں سے مخاطب ہے، غیر مخلص مومنوں کی تعداد بہت ہے، مخلصین کی تعداد جو ہے وہ کم ہے، ہمیشہ ایسی کم رہی ہے، لیکن کامیابی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اخلاص میں رکھ دی ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اس کو پکارو، دین کو اس کے لیے خالص کر لو۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہدایت فرماتے ہیں کہ تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو، اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے عمل سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ اچھا، اب اس میں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ اب اس میں یعنی میں آپ کو اس کا خلاصہ جو مضمون میں نے بیان کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے، یا تو آپ ایمان جو اللہ تعالیٰ کی طرف پر ایمان ہے، یا جو کتاب و سنت کی روشنی ہے، یا تو آپ اس کے بجھانے میں بالواسطہ طور پہ شریک ہیں، یا اس شمع کو قبول کر کے، اس روشنی کو قبول کر کے آپ اور لوگوں تک پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ ابھی آئے گا وہ مضمون، کونوا انصار اللہ، آخری آیت جو ہے
اس صورت کی، تو یا تو آپ کی دو حیثیتیں ہیں. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ قرآن اور سنت کی روشنی، اس کے نور کو اور اہل اللہ کو جو آپ تک یہ دعوت پہنچاتے ہیں، ان کی دعوت پر آپ اگر لبیک کہتے ہیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ خود بھی اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے کی دعوت دیں. اور اگر آپ ایسا کریں گے تو میں آپ کو ایک بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں. ایک آیت ہے کہ آپ کا عمل آپ سب لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گے. اور اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ خود بھی دعوت حق کو قبول کر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف اور لوگوں کو بھی متوجہ کرتے ہیں. آج کل تو یہ بڑا آسان ہو گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ آج کل میڈیا موجود ہے، اور میڈیا آپ اپنی بات جو ہے میڈیا کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، اور یعنی جس طرح بھی آپ کی طاقت ہو سکتی ہے. دیکھیں اپنے گھر سے نیکی ہمیشہ اپنے گھر سے شروع کی جاتی ہے، کہ آپ اپنے گھر سے نیکی کا آغاز کریں، لوگوں کو نیک بنانے کی کوشش کریں جو بھی قبول کر لیتے ہیں. پھر آپ نے اپنے ارد گرد ماحول میں یہ روشنی پھیلانی ہے. ظاہر ہے کہ سب سے پہلا حق جو ہے آپ اس روشنی کا آپ کے اپنوں پر ہے، جیسے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. تو اگر ہم ایسا کر لیں گے، یعنی نور حق کو قبول کر لیں گے، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں گے، اور اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کے راہیں جو ہیں وہ طے کرنے لگیں گے، اور یہ نور اوروں تک بھی پہنچائیں گے جتنا بھی ہم پہنچا سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. اگر ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بالواسطہ طور ان نور کو مٹانے کی کوششوں میں بالواسطہ کے شریک بن رہے ہیں. اور کوششیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نور تو ایسا نہیں ہے کہ وہ مٹ جائے. واللہ متم نورہ، یعنی یہاں بڑی دلچسپ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یعنی اللہ کا نور جو پھونکوں سے نہیں بجھایا جا سکتا، اس کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی بعض لوگ کوشش کر رہے ہیں بالواسطہ طور پہ، جیسے کہ ہم. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو، یہ بات اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ ہے. یعنی طرفہ تماشا یہ ہے کہ ایسے لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ کے دین کی روشنی کو اپنے عمل سے بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، طرفہ تماشا یہ ہے کہ انہوں نے اپنے کلمے سے، اپنے منہ سے کلمہ طیبہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور کلمہ طیبہ کا اقرار بھی کرتے ہیں، اپنے مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام بھی کرتے ہیں. اور جب وہ اہتمام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یعنی عملی طور پہ پھر وہ کوشش کرتے ہیں، چونکہ اللہ تعالیٰ ان کی منزل نہیں ہے، چونکہ ان کا کلمہ جو ہے وہ وراثت میں ان کو ملا ہے، چونکہ انہوں نے کلمہ طیبہ کے جو معنی ہیں ان کو بھی نہیں جانتے، چونکہ وہ اسلام کی دعوت کو بھی نہیں سمجھے، چونکہ وہ رسول کی دعوت کو بھی نہیں سمجھے، لہٰذا وہ اس پر انہوں نے نہ یقین کیا، نہ وہ دعوت جو اللہ کی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی منزل بنایا ہے. وراثتی طور پہ یہ میراثی مسلم ہے. کیا؟ میراثی مسلم. تو میراثی مسلم جو ہیں وہ تو پھر کسی کام کا نہیں ہوتا. چند اعمال دکھاوے کہ وہ کر کے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتا ہے اور بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ بظاہر اپنے اعمال سے
دین کو مٹانے کی کوششوں میں لگا ہوا تو ہے، لیکن حقیقت میں یہ مٹا نہیں سکتا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک بات نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت کریمہ ہے وہ بھی محفوظ ہیں اللہ کے فضل سے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، یہ روشنی ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہوا ہے۔ اب کوئی انسان، کسی انسان کی کوشش باریاب نہیں ہوگی اگر وہ قرآن یا حدیث میں کوئی فرق یا تفریقہ ڈالنا چاہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث اپنی جگہ محفوظ ہیں، اس کو براہ راست کوششوں سے یا بالواسطہ کوششوں سے کوئی بھی اس نور الہی کو بجھا نہیں سکتا۔ یہ رہے گا، یہ ہدایت رہے گی تا قیامت، اور لوگوں کو روشنی ملتی رہے گی جو بھی چاہنے والے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی مانے یا نہ مانے وہ تو ایک الگ بات ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ اپنے اختیار کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں، اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت پہنچ جائے لوگوں تک۔ اب بعض لوگ مانے یا نہ مانے، بہرحال وہ ایک الگ بات ہے۔ تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ آیت جو ہم پڑھ رہے ہیں، ایک مرتبہ پھر میں اس کی جو تلاوت ہے یا لفظی ترجمہ آپ کو سناؤں۔ اصل میں یہ آیت ایسی ہے کہ ہم عام طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو ہماری کیا مجال جو ہم بجھانے کی کوشش کریں، لیکن بالواسطہ طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ان کوششوں میں ہم بھی مصروف ہیں۔ اگر آپ مجھے کہیں کہ بھئی قرآن کی کوئی آیت پیش کرو یا کوئی ایسا مفہوم ہمارے سامنے پیش کرو، تو وہ یہ ہے کہ بالکل موجود ہے قرآن میں، اور وہ ہے کہ ایک تو یجحدون کے الفاظ آئیں، دیدہ دانستہ انکار، مان کے نہ ماننا، پھر صدو عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے آپ لوگوں کو روکتے ہیں، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ خود بھی انہوں نے ناشکری کا رویہ اختیار کر لیا ہے، اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ یعنی آپ دیکھیں، میں یہ مضمون آسان بھی ہے، قرآن کی آیت بھی میں نے پیش کر دی، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے حق نہیں قبول کیا جانتے بوجھتے، تو اس کے دو نقصانات ہیں۔ ایک تو خود بھی آپ رک رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی رکنے کی ترغیب دے رہے ہیں اپنے عمل سے، کیونکہ آپ کوئی اچھا نمونہ تو نہیں پیش کر رہے لوگوں کے سامنے دین کا کوئی اچھا، یعنی زبان سے آپ کلمہ طیبہ کا اقرار کر رہے ہیں اور عملی طور پہ آپ کی زندگی اس کے خلاف ہے، تو لوگ آپ کو کیا، عموماً یہ کچھ لوگ ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں جو کہ بظاہر دین کا نام لیتے ہیں کہ لوگ اس سے متنفر ہو جاتے ہیں، دین سے متنفر ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو دین والے ہیں، ان کے قول کو دیکھو اور ان کے اعمال کو دیکھو تو اس میں واضح تضاد نظر آتا ہے۔ عام طور پہ اگر آپ دیکھیں، چلیں چھوڑ دیں اس بات کو، لیکن بات یہ ہے کہ یعنی ہم عملی طور پہ، یعنی اس بات پہ کم از کم میں صرف یہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت ہم اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ اور لوگ ہوں گے جو اپنے منہ کی پھونکوں سے چراغ ہدایت کو بجھانا چاہتے ہیں، وہ کوئی اور لوگ ہوں گے۔ میں کہتا ہوں نہیں، ہم میں سے بہت ایک کثیر تعداد موجود ہے جنہوں نے زبانی طور پہ تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، لیکن اسلام کے متضاد ان کا عمل ہوتا ہے۔ یعنی جو عمل ہوتا ہے وہ کافروں کا سا ہوتا ہے، وہ مشرکانہ اعمال ہوتے ہیں، مشرکانہ سوچ ہوتی ہے، ہماری مشرکانہ سوچ ہے، یعنی ہماری سوچ جو ہے وہ نہیں ہے جو دین کی سوچ ہونی چاہیے۔ ہماری سوچ جو ہے وہ ایک عام سوچ ہے، دنیا دارانہ سوچ ہے۔ اگر میں زیادہ
تمیز سے آپ سے بات کروں اور تمیز یعنی ایک مہذب لہجے میں آپ سے بات کروں تو یہ بات ہے کہ دنیا دارانہ سوچ ہے ہماری، دنیا ہی کو ہم اپنی کامیابی کا زینہ سمجھتے ہیں اور اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ پھر یہ بالواسطہ آپ نور الہی کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ واللہ متم نورہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا، یعنی یہ ہر شخص تک پھیلے گا نور۔ بہرحال یہ میں نے آپ کے ساتھ تھوڑا سا یہ مضمون شیئر کیا ہے اور میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں۔ واللہ متم نورہ، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ یہ ناشکروں کو یہ بات بہت ہی کتنی ہی بری لگے۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون۔ They want to extinguish God's light with their mouths, but God will complete His light, even though the disbelievers dislike it. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔